مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، الاقبال فی القرآن کے تحت سلام رضا کے اشعار کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلام رضا کے شعر نمبر 8 میں حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات لامتناہیہ میں سے ایک صفت مبدأ کائنات اور مرکز کائنات کو بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہے: نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، توحید اور یکتائی کے سربستہ رازوں کا مرکز اور محور جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ کائنات کے رازوں کا نقطہ آغاز بھی آپ ہے اور نقطہ اختتام بھی آپ ہے۔ ہجوم کائنات کی گردش کا مرکز و محور آپ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ ہی مبدأ کائنات اور آپ ہی مرکز کائنات اور آپ ہی محور کائنات ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ یوں عرض کرتے ہیں: نقطہ سر وحدت، نقطہ کہتے ہیں انتہا کو، سر راز، وحدت اللہ رب العالمین کے یکتا ہونے کو۔ جس طرح اللہ کریم رب ہونے میں یکتا ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہونے میں اور اللہ کریم کے رازوں کا امین ہونے میں، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ صفات کے حامل ہونے میں اپنی مثال آپ ہے اور یکتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے نبی کریم علیہ السلام کی جب اس صفت کو بیان کرنا تھا تو آپ علیہ رحمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے جس لفظ کا انتخاب فرمایا، وہ لفظ بھی اسی صفت کو ہی بیان کرتا ہے، وہ بھی یکتا ہے اور یکتائی کے مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ آپ علیہ رحمہ یہ عرض کر رہے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین واحد و لا شریک ہونے میں، رب ہونے میں، خالق اور مالک ہونے میں، سب کو بنانے میں یکتا ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مخلوق ہونے میں اور اللہ کے محبوب ہونے میں، اللہ رب العالمین کے عطا کردہ صفات کے حامل اور امین ہونے میں آپ یکتا ہیں، اپنی مثال آپ ہیں، اور اس صفت پہ جو درود و سلام ہو وہ بھی یکتا اور انوکھا ہی ہو کہ وہ اپنی مثال آپ ہو۔ اس لیے عرض کیا: نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام۔ دوسرے مصرے کے اندر آپ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر درود و سلام کی کثرت اور درود و سلام کی بہتات اور حضور پاک علیہ السلام کو دی جانے والی صفات کی کثرت اور اس کی مرکزیت اور محوریت کو بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہے: مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام۔ یوں نبی پاک علیہ السلام کی دو صفات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صفات کے اندر یکتا ہیں، ایسی کی صفات کسی کو نہیں دی گئی اور اس کا مرکز اور محور ہے، نقطہ اختتام ہے۔ آپ پہ جا کر ساری صفات بس ہو گئی، اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیا گیا۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے ایک اور مقام پر اس کو بہت خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں عشق و مستی اور سرور کے اندر یوں عرض کیا ہے: زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ جس طرح ہر چیز اپنے مرکز اور محور کے گرد گھومتی ہے، کائنات کی ابتدا اور کائنات کے اختتام بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتی ہے۔ جب اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، سلسلہ رشد و ہدایت کے سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اس سے لے کر قیامت تک کے تمام مناظر اور قیامت کے بعد کے تمام مناظر میں سینٹر اور مرکز جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب تک نہیں آئے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا، آپ تشریف لے آئے تو سلسلہ رشد و ہدایت کا عروج اور اختتام ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور بروز حشر بھی ساری دنیا پھرتی پھراتی گھومتی گھماتی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی
حضور پاک علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آپ کے مرکزیت کا شرف ہر ایک پر عیا ہوگا۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ اسی بات کو اس شعر میں بیان کرتے ہیں اور اسی بات کو اس نعت میں بیان کرتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و نجی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، اصالت کل امانت کل سیادت کل امامت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلے ازل کے نہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے۔ اور طارق سلطان پوری حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے اس شعر کی تضمین لکھتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں: اول ایجاد فطرت پہ یکتا درود، پہلی تخلیق کی قدرت پہ یکتا درود، شرح راز مشیت پہ یکتا درود، نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت مبدأ کائنات ہونے کو حضرت امام قسطلانی الدرر العظیم فی مولد الکریم کے اندر نقل کرتے ہیں کہ تخلیق آدم کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی کنیت ابو محمد رکھی۔ جناب آدم کریم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آدم اپنے سر کو اوپر اٹھائیے۔ آدم کریم علیہ السلام نے سر کو اوپر اٹھایا تو عرش پر نور محمدی کو دیکھا اور پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تیری ذریت اور اولاد میں سے یہ ایک عظیم نبی کا نور ہے جس کا آسمانوں پہ نام احمد اور زمین پہ نام محمد ہوگا، اور ارشاد فرمایا لولاہ ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا، اے آدم اگر میں نے انہیں نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ بناتا اور آسمان و زمین کو بھی نہ بناتا۔ حضرت امام زرقانی علیہ رحمہ اسی روایت کو ایک اور انداز میں المواہب میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا اے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے عیسیٰ خود بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دے کہ جو لوگ ان کا زمانہ پائے تو وہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنۃ ولا النار او کما قال، ارشاد فرمایا اس لیے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم اور جنت اور دوزخ بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر جس کو جو بھی خوبیاں صفات انعامات سے نوازا ہے ان کی کثرت کا مرکز اور محور بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ گویا کثرت بھی حضور سے فیض پا رہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کا بھی مرکز اور محور ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی ذات کے سوا اللہ کریم نے ہر چیز کو آپ سے فیض یاب فرمایا ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، اور سارے جہان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ سے فیض پا رہا ہے۔ ابتدا بھی آپ ہیں، انتہا بھی آپ ہیں، مرکز اور محور بھی آپ ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔